السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ فہم زکوٰۃ کورس میں آپ تمام حضرات اور تمام خواتین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس طرح جو ہے وہ عالمات بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اور یہ جو فہم زکوٰۃ کورس ہے یہ اصل میں کسی کو سمجھانا مقصد نہیں ہے، بلکہ جو زکوٰۃ کے مسائل ہیں ان کا تکرار کروانا مقصود ہے، تاکہ خود بھی جو یہ مسائل ہیں ان کا جو سبق ہے وہ پکا ہو جائے، اور آپ کے ساتھ گویا کہ طلاق کے زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں ان کا ایک قسم کا مذاکرہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں بخیر و عافیت اس مقصد کے اندر کامیاب فرمائے، اور اس کورس کو بخیر و عافیت پائے تکمیل تک پہنچائے، اور جو اس کا مقصد ہے اللہ رب العزت اس مقصد میں ہمیں کامیاب فرمائے۔ تو یہ جو ہے وہ فہم زکوٰۃ کورس ہے۔ اس کے مختلف عنوانات، تعارف، فضیلت، اسی طریقے سے شرائط زکوٰۃ، مصارف زکوٰۃ، اور اس کے علاوہ اموال زکوٰۃ کی تفصیل، اور پھر اس کے علاوہ جدید مسائل جو زکوٰۃ کے ہیں، تو یہ سب کچھ جو ہے اسی کورس کے اندر 5 دنوں کے اندر آپ کے سامنے آئے گا۔ آج سے اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور جو اکابر کا طریقہ رہا ہے کہ کوئی بھی کتاب شروع کرنے سے پہلے وہ جو اللہ رب العزت سے مدد طلب کرتے ہیں، اسی طریقے کے مطابق ہم بھی مدد طلب کرتے ہوئے اسی طریقے سے اللہ رب العزت سے استعانت طلب کر رہے ہیں۔ تو میں پڑھ لیتا ہوں، آپ بھی سن کر اپنے اپنے طور پر یہ پڑھ لیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یا حافظ یا ناصر یا سلام، یا حافظ یا ناصر یا سلام، یا حافظ یا ناصر یا سلام، یا علیم یا علیم یا علیم۔ آپ بھی تمام مرد و خواتین یہ جو ہے اپنے اپنے طور پر پڑھ لیں، تاکہ اللہ رب العزت کی مدد بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل حال ہو جائے۔ اور دوسرا یہ کہ بالخصوص میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ مقصد یہی ہے کہ جو کچھ پڑھا جا رہا ہے یا جس کا مذاکرہ کیا جا رہا ہے اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی گروپ کے اندر خواتین و حضرات شامل ہیں جن کو عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے اصال ثواب کے لیے بھی دعا کر دیں کہ اللہ رب العزت ان کو بھی اس کا پورا ثواب پہنچائے، اور میرے والدین سمیت جن کے والدین دونوں یا ایک یا عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے، سب کے اللہ رب العزت بال بال مغفرت فرمائے، قبر و آخرت کی منازل کو آسان فرمائے، اور ہمیں جو ہے ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، اور ان کے حق میں نیک دعاؤں ہمیں جو ہے وہ کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال یہ زکوٰۃ کورس ہے۔ زکوٰۃ کے متعلق جو ہے آپ نے اس سے پہلے بھی جو ہے وہ سن رکھا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ تقریباً 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ ان میں سے جو تیسری چیز ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یعنی پہلی چیز تو یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، دوسری چیز ہے وہ اقام الصلاۃ، اور تیسری چیز ہے وہ ایتاء الزکوٰۃ۔ تو یہ جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنا اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان میں سے ہیں، ان میں سے ایک اہم رکن جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ آپ اس کی اہمیت کا اس بات سے اندازہ لگائیں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے تقریباً 32 مقامات پر نماز کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ زکوٰۃ جو ہے 2 ہجری میں فرض ہوئی ہے، اور قرآن کریم میں واضح طور پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وآتوا الزکاۃ، اور ایک نہیں بہت ساری احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فرضیت کو بیان فرمایا ہے۔ ایک تو یہ حدیث جو بھی آپ کے سامنے آئی، بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں تیسری بنیادی چیز زکوٰۃ ہے۔
تمام امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ زکوٰۃ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، یعنی وہ اسلام کی عمارت جن 5 ستونوں کے اوپر کھڑی ہے ان میں سے زکوٰۃ جو ہے وہ ایک اہم ستون ہے۔ قرآن کریم کے اندر پھر نماز کے ساتھ 32 مقامات پر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا ہے۔ تو زکوٰۃ کا حکم جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، نصاب اور مقدار زکوٰۃ کا بیان جو ہے وہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں نازل کیا گیا۔ پھر زکوٰۃ کے بارے میں مکمل تفصیلات اور اس کی وصولیابی کا مکمل نظام، عاملین کا تقرر، یہ سب کا سب جو ہے وہ فتح مکہ کے بعد عمل میں آیا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ زکوٰۃ کی اہمیت ہے۔ دیکھیں اہل علم جو ہے وہ اس بات پر متفق ہیں کہ زکوٰۃ ہو یا نماز ہو، یہ صرف عبادتوں کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ زکوٰۃ اور صلاۃ یہ گویا کہ ایک نظام کی حیثیت رکھتے ہیں، نظام صلاۃ اور نظام زکوٰۃ۔ نظام صلاۃ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی عبادت اور اللہ رب العزت کے جتنے بھی حقوق بندوں کے ذمہ لازم ہیں ان کو ادا کرنا، ان کو قائم کرنا، یہ نام ہے نظام صلاۃ کا۔ اور نظام صلاۃ کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کی جائے، اس کے جتنے حقوق ہمارے ذمہ لازم ہیں ہم ان حقوق کو ادا بھی کریں اور اس پورے نظام کو قائم بھی کریں۔ دوسرا ہے نظام زکوٰۃ۔ نظام زکوٰۃ کیا ہے؟ مالیاتی حقوق ادا کرنے کا نام ہے۔ اور اللہ رب العزت کے جتنے بھی بندے ہیں، یعنی جتنے بھی غریب انسان ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے جتنے حقوق بھی جو ہے وہ ہمارے ذمہ لازم کیے ہیں، ہم ان حقوق کو جو ہے وہ پورا کریں، اور صرف ان کی مالی امداد نہ کریں بلکہ ان کے حقوق ادا کر کے باقاعدہ طور پر انہیں اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے میں مدد جو ہے وہ ہم اپنے ذریعے سے فراہم کریں۔ تو نظام زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے اس دنیا کے اندر جتنے بھی غریب انسان ہیں، غریب بندے ہیں، ان سب کو ان کے حقوق ادا کر کے ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں مدد دینے کے نظام کو استوار کیا جائے۔ دیکھیں دنیا کے بارے میں تو اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر مادی اسباب یا وسائل انسانوں کے اندر برابر تقسیم نہیں کی۔ کچھ لوگوں کو زندگی کے وسائل اور اسباب معاش اس قدر فراوانی سے جو ہے وہ دے دیے کہ جو ان کی ضروریات زندگی سے بھی کافی زیادہ ہیں، اور کچھ لوگوں کو اسباب معاش میں سے اتنا کم حصہ دیا ہے کہ وہ ان کی روزانہ کی ضروریات بھی اس سے آسانی سے پوری نہیں ہو سکتی۔ اور یہ فیصلہ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ کہا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ ہم نے دنیا کی زندگی میں دنیا کے جتنے بھی اسباب معاش ہیں وہ بندوں کے درمیان تقسیم کر دی ہیں۔ بعض کو بعض پر بدرجہ فائق بنایا ہے کہ ایک جو ہے وہ دوسرے کو اپنا تابع دار بنا لیتا ہے۔ تو دین کا نظم اور نسق جو ہے وہ قائم رکھنے کے لیے اور توازن جو ہے وہ برقرار رکھنے کے لیے یہ تفاوض ضروری ہے، ورنہ تو دنیا کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جاتا۔ اللہ رب العزت نے مالدار اور غریبوں میں تفاوت کر کے پھر فریقین جو ہے یعنی امیر یا غریب ان دونوں کو اپنے حال پر آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ رب العزت نے واضح طور پر غریب لوگوں کے بارے میں مالداروں کے مال کے اندر یہ حکم ارشاد فرمایا وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ یہ جو مالدار لوگ ہیں ان کے مالوں میں مانگنے والے اور محروم لوگوں کے لیے حصہ مقرر ہے۔ تو جتنے بھی مالدار ہیں ان کی آمدنی کے اندر، ان کے مال کے اندر اللہ رب العزت نے غریب لوگوں کا، مساکین لوگوں کا، محتاج لوگوں کا جو ہے وہ باقاعدہ طور پر حصہ مقرر کر دیا ہے۔ تو گویا کہ اسلام کے اندر باقاعدہ طور پر زکوٰۃ جو ہے وہ غریب کی مالی مدد کرنے کا ہی صرف نام نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ طور پر ایک نظام زکوٰۃ جو ہے وہ قائم کرنے کا نام ہے۔ نظام زکوٰۃ جو ہے جب قائم ہوگا، بندوں کو ان کے حقوق ادا کیے جائیں گے، غریبوں کو، محتاجوں کو ان کے پاؤں کے اوپر کھڑا کرنے کی صحیح کی جائے گی، تو معاشرے سے جو ہے وہ ساری کی ساری جتنی بھی برائیاں ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ معاشرے میں آپ دیکھیں جو مختلف قسم کے جرائم جو ہے وہ ہمارے ہاں رائج ہیں، دنگا فساد، چوری ڈکیتی، یا جو ہے وہ ناحق کسی کا مال چھیننا، یا جو ہے وہ مال کے سبب کسی کو قتل کر دینا، یا اسی طریقے سے آپ مسلم ممالک کو دیکھیں جہاں بھوک بھی عام ہے، بیماریاں بھی عام ہیں، جہالت بھی عام ہے، قحط جو ہے وہ سالی ہے، افلاس زدہ علاقے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی دنیا کے اندر جتنے بھی مسائل پائے جاتے ہیں غریبوں کے حوالے سے، یہ سب کے سب جو ہے وہ اس وجہ سے ہیں کہ دنیا کے اندر اسباب تو ہیں لیکن اسباب کی منصفانہ تقسیم نہیں ہے، وسائل کی منصفانہ تقسیم نہیں۔ اسلام کے نظام زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ اسباب اور وسائل کی منصفانہ تقسیم ہو۔ اگر جو ہے وہ معاشرے کے اندر مال ایک جگہ پر جامد رہے گا تو پھر معاشرے کے اندر فساد برپا ہوگا۔ اگر مالداروں کا مال انہی کی جیب میں پڑا رہے گا، انہی کے بینک اکاؤنٹس جو ہے وہ بھرے رہیں گے، انہی کی تجوریاں بھری رہیں گی، غریبوں کو اس میں سے کوئی حق نہیں ملے گا، تو ظاہر ہے پھر غریب انتہائی اقدام پر مجبور ہوں گے۔
پھر وہ ان کا مال بھی چھینیں گے، ڈکیتی بھی کریں گے، چوری بھی کریں گے، دنگا فساد بھی کریں گے، مال کے سبب ان کو ناحق قتل بھی کریں گے۔ اگر یہی مال ان مالداروں کی جیب سے، ان کی تجوری سے، ان کے بینک اکاؤنٹ سے نکل کر غریبوں کے درمیان گردش کرتا رہے تو یہ غریب جو ہے وہ چوری ڈکیتی تو دور کی بات، جو مالدار ان کو مال دے کر ان کو اپنے حقوق دے رہے ہیں اور ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ان کے مال کے، ان کی جان کے محافظ بن جائیں گے کہ ہماری روزی روٹی ان سے وابستہ ہے، ہم کیوں ان کا مال چھینیں، ہم کیوں ڈکیتی کریں، ہم کیوں ناحق مال کے سبب ان کا قتل کریں، وہ تو ان کے محسن بن جائیں گے۔ تو اسلام کا نظام زکوٰۃ جو ہے اس کی اہمیت، اس کی افادیت یہی ہے کہ مال جو ہے وہ ایک جگہ پر جامد نہ رہے۔ مال جب گردش کرے گا پورے معاشرے کے اندر، جب سارے کے سارے مالداروں کا مال جو ہے وہ ایک مخصوص حصے کے بقدر جو ہے وہ غریبوں کے درمیان رائج ہوگا، غریبوں کے درمیان جو ہے اس کی منصفانہ تقسیم ہوگی، تو پھر معاشرے سے بھوک ہو، افلاس ہو، جہالت ہو، بیماریاں ہوں، قحط سالی ہو یا افلاس ہو، یہ سب کے سب خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ تو زکوٰۃ کا مقصد جو ہے وہ معاشرے کو مختلف قسم کے جرائم سے پاک کرنا بھی ہے، اور مختلف قسم کے جرائم سے معاشرے کے پاک ہونے کا سبب جو ہے یہ نظام زکوٰۃ کا قیام ہے۔ جب نظام زکوٰۃ صحیح معنوں میں قائم ہوگا اور باقاعدہ طور پر مالدار لوگ اپنے اسباب، اپنے وسائل میں سے کچھ حصہ شریعت کے حکم کے مطابق خاص کر کے اپنے غریب بھائیوں کے درمیان تقسیم کریں گے، تو بھوک، جہالت، افلاس، چوری، ڈکیتی، دنگا فساد سب ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ زکوٰۃ جو ہے صرف مالی مدد کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ پورا ایک نظام زکوٰۃ ہے۔ اگر معاشرے کے اسباب اور اس کے وسائل منصفانہ طور پر تقسیم ہو جائیں تو دنیا سے غربت کا، افلاس کا، جہالت کا، بھوک کا، بیماریوں کا، چوری ڈکیتی کا، دنگے فساد کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ تو نظام زکوٰۃ ایک بہترین معاشرے کی تشکیل کے اندر جو ہے وہ ایک سب سے اہم اور بنیادی جو نقطہ ہے، اور ایک سب سے اہم اور بنیادی سبب ہے۔ جب اس کو صحیح معنوں میں نافذ کیا جائے گا تو پھر ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو صبح جو ہے وہ زکوٰۃ دینے کے لیے نکلیں گے، شام تک واپس آ جائیں گے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا۔ سر وہ بھی یہ تاریخ نے یہ مثالیں دیکھی۔ تو یہ جو اسلام کا نظام زکوٰۃ ہے، یہ جو ہے کہ صرف غریب کی مالی مدد کرنے کا نام نہیں، اس طرح مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ غریب کی مدد کرنے کا صرف یہ نام نہیں ہے کہ آپ اس کے ہاتھ میں 1-2 روپے کا سکہ جو ہے وہ رکھ دیں۔ غریب کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی غربت دور کرنے کے لیے اور اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے مستقل طور پر اس کے لیے وسائل کا، اسباب کا انتظام کریں۔ یہ ہے غریب کی حقیقی مدد، اور یہ غریب کی حقیقی مدد اسی صورت میں ہوگی جب نظام زکوٰۃ کو صحیح طور پر نافذ کر دیا جائے اور معاشرے کے جتنے بھی مالدار افراد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال کی دولت کی فراوانی دی ہے، وہ معاشرے کے اندر شریعت کے حکم کے مطابق اپنے مال کی تقسیم جاری کر دیں۔ تو یہ جو ہے وہ موجودہ دور کے اندر زکوٰۃ کا فائدہ ہے، اور نظام زکوٰۃ کے جو ہے وہ قیام کرنے کا سب سے جو ہے وہ اہم فائدہ ہے۔ اب آئیے زکوٰۃ کے معنی کی طرف۔ زکوٰۃ جو ہے وہ لغت میں بڑھنے اور پاک ہونے کے معنی میں ہے۔ زکوٰۃ لغت میں بڑھنے یا پاک ہونے کے معنی میں، جبکہ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زکوٰۃ اس معنوی زیادتی کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی جانب سے برکت کے طور پر ہوتی ہے۔ زکوٰۃ وہ معنوی زیادتی جو اللہ کی جانب سے برکت کے طور پر اس بندے کو عطا کی جاتی ہے جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ اور اسلام میں زکوٰۃ جو ہے وہ مال کے اس حصے کو کہا جاتا ہے کہ جس کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو ہے وہ انسان کے اوپر فرض کیا گیا ہے، یعنی اپنے مال میں سے شریعت کی جانب سے جو مقرر کردہ ایک خاص مقدار ہے، وہ کسی مسلمان کو جو فقیر بھی ہو، غریب بھی ہو، غیر سید ہو، اس کو خالص اللہ کی رضا کے لیے بغیر کسی عوض کے، بلا عوض جو ہے وہ مالک بنا کر دے دیا جائے، تو یہ ہے زکوٰۃ کا معنی۔ تو زکوٰۃ کی تعریف آپ کے سامنے آ گئی۔ باقی جو زکوٰۃ کا مقصد ہے وہ آپ کے سامنے اس سے پہلے آ چکا کہ مالدار جو ہے، مال جو ہے وہ صرف مالدار کے پاس منجمد نہ رہے، بلکہ جو ہے وہ سب کے ساتھ، سب کے درمیان جو ہے وہ گردش کرتا رہے، تاکہ معاشرے کے جتنے بھی کمزور طبقات ہیں ان کو ایک طریقے سے جو ہے سہارا مل سکے۔ تو یہ ہے زکوٰۃ کا معنی۔ باقی اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جو ہے وہ احادیث کے اندر بھی زکوٰۃ کے مقاصد بھی بیان فرمائے، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ جو ہے وہ ادا نہ کرنے کے اوپر جو ہے مختلف قسم کی وعیدیں بھی ذکر فرمائیں۔ ایک مشکات شریف کی حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ جو ہے یہ مال کا میل ہے، بلا شبہ یہ زکوٰۃ کا مال جو ہے یہ لوگوں کے مال کا میل ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر اسی میل سے مالوں کو پاک صاف کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اس لیے فرض کی ہے تاکہ بقیہ مال کو پاک صاف کرے۔ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب صاحب نصاب آدمی کے نصاب کے اوپر
اس کے مال کے اوپر جب سال کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو اس کے مال کے اندر جو میل ہوتا ہے وہ میل نکل کر اوپر آ جاتا ہے۔ اگر وہ اس مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو وہ مال اس اوپر آئی ہوئی میل سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ میل چھٹ گئی تو پورا مال پاک اور صاف ہو گیا۔ لیکن اگر آدمی جو ہے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ جو مال کا میل اوپر آیا وہ ہوتا ہے وہ اس مال کے اندر شامل ہو کر چلا جاتا ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پورا کا پورا جو ہے وہ مال خراب ہو جاتا ہے۔ جب مال خراب ہو جاتا ہے تو پھر طرح طرح کی ناگہانی آفات آتی ہیں، غیر متوقع جو ہے وہ آفتوں کا شکار ہوتا ہے، مال جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات جو ہے وہ اس مال کے سبب جو ہے وہ مختلف قسم کی بیماریوں کا، مختلف قسم کے حادثات کا بھی جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کا مال اس کی ذات کی بجائے جو ہے وہ مختلف قسم کی ادائیگیوں میں خرچ ہو جاتا ہے، کبھی دوائیوں کا خرچہ، کبھی اس کے علاوہ دیگر اخراجات۔ تو یہ زکوٰۃ جو ہے وہ گویا کہ مال کا میل ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کا مال جو ہے ایک گنجے سانپ کی صورت میں اس کے گردن کے ساتھ لپیٹ دیا جائے گا، اور یہ جو ہے اس کو بار بار ڈسے گا، اور بار بار ڈستے ہوئے جو ہے وہ اس کا مال اسے جو ہے وہ یہی کہے گا میں ہوں تیرا وہ مال جو دنیا کے اندر جس کی تو نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ تو گویا کہ مال کو آخرت کے اندر ایک سانپ کی شکل و صورت میں جو ہے وہ بنا دیا جاتا ہے۔ سانپ تو ہوتا ہی گنجا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے جو اس کے گنجے پن کی طرف اشارہ فرمایا ہے تو اس سے جو ہے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس مال کو جو گنجے سانپ کی صورت میں ڈالا جائے گا یہ ایک کوئی خوفناک شکل و صورت ہوگی جو اس کے مال کو عطا کی جائے گی۔ تو یہ بھی جو ہے وہ بہت بڑی وعید ہے۔ باقی اسی طریقے سے زکوٰۃ نہ دینے سے مال ہلاک ہو جاتا ہے، بعض اوقات آگ لگ جاتی ہے، بعض اوقات ڈاکہ پڑ جاتا ہے، بعض اوقات چوری ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے کہیں رکھتا ہے وہ مال اور بھول جاتا ہے، کبھی سیلاب کی نظر، کبھی زلزلے کی نظر، کبھی جو ہے بعض اوقات اس مال کے سبب لوگ جو ہے اپنی جانوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، کبھی مال بھی جو ہے وہ ہوتا ہے لیکن اس کے اندر برکت جو ہے وہ نہیں ہوتی، اور جو لوگ زکوٰۃ کی مال جو ہے وہ ادا نہیں کرتے تو آسمان کے فرشتے جو ہے ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں کہ ان کا مال تباہ و برباد ہو جائے۔ مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے سبب آسمان سے بارشیں بند ہو جاتی ہیں، قحط پڑ جاتا ہے، جانور کیا انسان تک ہلاک ہو جاتے ہیں، اور پھر ایسے لوگ جو ہیں اگر خود نہ ہو تو ان کی اولاد ایک نہ ایک دن غریب اور فقیر جو ہے وہ بن کر دوسروں سے جو ہے وہ زکوٰۃ لینے لگ جاتے ہیں۔ آخرت کا عذاب الگ ہے، مال کو آخرت میں یہی زہریلے سانپ، گنجے سانپ کی صورت میں جو ہے وہ گلے میں ڈال دیا جائے گا، جہنم کی آگ کے اندر جو ہے مال کو گرم کر کے اس کے جسم کو داغا جائے گا۔ اس مال کی ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی میں سستی اور غفلت جو ہے دنیا و آخرت دونوں کے اعتبار سے تباہی اور بربادی ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ شریعت نے جتنے بھی احکامات، جتنی بھی عبادات ہمارے اوپر لازم کی ہیں ان کا ایک طریقہ کار اور باقاعدہ طور پر ان کو سیکھ کر ان کو ادا کرنا جو ہے ہمارے ذمہ لازم کیا ہے۔ تو ظاہر ہے جب زکوٰۃ جو ہے اسلام کا ایک اتنا اہم بنیادی رکن ہے جس طرح آپ کے سامنے تفصیل بیان ہوئی، تو پھر یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہم باقاعدہ طور پر زکوٰۃ کے مسائل سیکھیں۔ شریعت نے صرف مالدار کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں کی کہ اپنی مال کی اتنی زکوٰۃ دے، بلکہ یہ بھی لازم کیا ہے کہ آگے جا کر کسی مستحق کو بھی تلاش کرے، غیر مستحق کو دے گا تو اس کی زکوٰۃ کی ادا نہیں ہوگی۔ تو زکوٰۃ کے مسائل جو ہے وہ سیکھنا بھی ضروری ہے۔ تو اس فہم زکوٰۃ کورس کا جو ہے وہ بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو مسائل زکوٰۃ ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں، اور بالکل آسان تعبیرات، آسان تشریحات کے اندر یہ مسئلہ جو ہے نفس طور پر آپ کے سامنے بیان ہو جائے، تاکہ خود بھی اگر جو ہے کوئی ایسی چیز ہے جو سامنے نہ آئی ہو تو وہ سامنے آ جائے، اور آپ حضرات جو ہے ان کے سامنے بھی باقاعدہ طور پر یہ ایک قسم کا مذاکرہ ہو جائے۔ تو آج کے سبق کے اندر، آج کا جو دن ہے اس کے اندر زکوٰۃ کا جو ہے وہ پس منظر، زکوٰۃ کی تعریف، زکوٰۃ کے فوائد، معاشرے کے اندر نظام زکوٰۃ کے قیام کی اہمیت، اور زکوٰۃ جو ہے وہ کب لازم ہوئی، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے چل کر جو ہے وہ ہم یہ دیکھیں گے کہ زکوٰۃ کے جو اموال ہیں وہ کون کون سے ہیں، نصاب زکوٰۃ کیا ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے، شرائط زکوٰۃ جو ہے وہ کیا ہیں، انشاءاللہ یہ کل آپ کے سامنے آئیں گی۔ آج کا جو سبق ہے اس کے خاص خاص نکات جو ہے آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ آپ جب سنیں گے اور آپ توجہ دیں گے اور اسی طریقے سے آپ جو ہے یہ نکات نوٹ کر کے اپنا وقت ضائع کر کے، ضائع تو نہیں کہہ سکتے، قیمتی بنائیں گے، اپنا وقت قیمتی بنا کر اس کو لکھیں گے اپنے پاس، یعنی محنت کے اندر جو ہے شامل ہوں گے، محنت کے اندر مشغول ہوں گے، چند اصول آپ کو جو ہے وہ معلوم ہو جائیں کہ زکوٰۃ کس چیز پر ہے، کتنی ہے، کیسے دینی ہے، مصارف زکوٰۃ کون سے ہیں، کون سے نہیں، زکوٰۃ کے جدید مسائل کیا کیا ہیں۔ جب آپ نے اس چیز کے اوپر محنت کر لی تو آپ کے لیے آئندہ جو ہے وہ مسائل زکوٰۃ سمجھنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ ہماری کتابوں کے اندر، فقہ کی کتابوں میں بعض اوقات مسائل زکوٰۃ پڑھائے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پوری مسائل زکوٰۃ ایک سال نہیں، آخر تک پڑھنے کے باوجود بھی جو ہے کما حق ہو اس کو جو ہے وہ پورا بالاستیاب جو ہے وہ مطالعہ یا اس کا باستیاب فہم جو ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا۔
کیونکہ معاشرے کے اندر جو ہے اس معاشرے کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں، ہم نے کتابوں میں کچھ اور پڑھا ہوا ہوتا ہے. تو کوشش یہ کریں گے کہ اس معاشرے کے مزاج کے عین مطابق مسائل جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں، اصول بیان ہو جائیں، تاکہ ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے زکوٰۃ کو سمجھنا، زکوٰۃ کو بیان کرنا، زکوٰۃ کا نکالنا، کن کن چیزوں پر زکوٰۃ ہے ان کو جاننا آپ کے لیے بالکل آسان ہو جائے. کریں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.